اس کے بعد حاضرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اگر ہم پڑھیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کوئی غریب نہیں ہے، پھر بھی حضرت صدیق اکبر غریب ہے، حضرت فاروق اعظم بھی غریب ہے، اس لیے کہ یہ حضرات تجارت پہلے کرتے تھے، پہلے تجارت کرتے تھے، جب خلیفہ بنے تو تجارت بھی چھوڑ دی، بیت المال سے ان کو جو روزینہ ملتا تھا، ضرورت کی زندگی کا خرچ ملتا تھا، وہ اسی پر اکتفا کرتے تھے، اس سے زیادہ کی مانگ نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا طریقہ رہا ہے۔ تو حاضرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر ویسے نہیں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے بھی غنی تھے، مالدار تھے، ایمان لانے کے بعد بھی بڑے مالدار ہیں، اس لیے تو آپ کا لقب غنی ہوا۔ آپ کو غنی اس لیے نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس دولت بہت زیادہ جمع ہوتی تھی، بلکہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ دولت جمع ہی نہیں کرتے تھے، جو آتا خرچ کر دیتے تھے۔ تو خرچ کرنے والے کو غنی کہتے ہیں، جمع کرنے والے کو غنی نہیں کہتے۔ بینک بیلنس جمع لیا، زمینیں خرید لیے، بہت کچھ کر لیا، یہ مالداری نہیں ہے۔ مالداری خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں پر، ضرورت پر خرچ کرنا غنی ہے، اس کو غنا کہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے مالدار، لیکن آپ کے دور خلافت کے حال میں بتایا جاتا ہے کہ روزانہ غربا، فقراء اور کمزور لوگ جو اپنی کمائی خود نہیں کر سکتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے بیت المال سے 2 مرتبہ آپ کھانے کا انتظام فرماتے، اچھی لذیذ غذائیں، عمدہ غذائیں ان کو کھلاتے، اور جب آپ کے کھانے کا وقت آتا تو آپ کے گھر سے 1 روٹی آتی، ساتھ میں یا تو زیتون کا تیل ہوتا یا سرکہ ہوتا، سالن بھی گھر سے نہیں آتا تھا، اور وہی روٹی سرکہ یا تیل میں ڈبو کر یا اسے لگا کر کھا لیا کرتے تھے۔ پھر غنی اتنے کہ ایک شخص ایک مرتبہ کچھ مانگنے کو آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی کچھ نہیں ہے، انتظار کرو، میری تجارت کا سامان واپس آنے والا ہے، آئے گا تو دے دوں گا۔ کچھ گھنٹے انتظار کے بعد میں جب تجارت کا سامان 100 اونٹوں پر لگا ہوا آیا، 100 اونٹوں پر، اس وقت اتنی بڑی قیمت، اونٹوں کی گنتی الگ، اس کی قیمت علیحدہ ہے۔ اس شخص سے فرمایا جس نے مانگا تھا کہ تم 1 اونٹ لے کر چلے جاؤ، وہ آگے بڑھا، اونٹ کی نکیل تھامے آگے بڑھا، اونٹ جیسے آگے بڑھا، پیچھے کا اونٹ آگے بڑھنے لگا، اس کے پیچھے تیسرا، چوتھا، آپ کے خادم روکنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حیوان، بے زبان جانور اپنے ارادے سے اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں، تم عقل مند کیوں روکتے ہو؟ مانگنے والے نے کچھ مانگا تھا، آپ نے 1 اونٹ دیا، پیچھے جو اونٹ جا رہے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ جب دیتے تو ایسا دیتے کہ لینے والا غنی ہو جاتا، وہ عثمان غنی خود کیا کھاتے؟ 1 روٹی زیتون کا تیل لگا کر یا سرکہ لگا کر کھاتے تھے۔ فضول خرچیاں ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھی، مرغن غذائیں ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھی، عالی شان بہترین ٹھاٹ باٹ کا لباس کہ دیکھنے والا چکا چوند ہو جائے، ایسے لباس ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھے۔ اگر تھے تو پھر وہ 1 دن پہنتے، دن گزرنے سے پہلے پھر کسی غریب کو عطا فرما دیتے، جیسے حضرت غوث پاک پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دن نیا لباس پہنتے، مگر ایک لباس کم از کم اس زمانے کے سونے کی قیمت کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں 3 لاکھ روپے کا ایک لباس ہوتا حضرت غوث پاک کا، مگر پہن کے رکھ نہیں لیتے، سورج ڈوبنے سے پہلے کسی غریب کو تلاش کرتے، اسے دے دیتے۔ وہ اگر آدھی قیمت میں بھی بیچ دیتا تو 1.5 لاکھ روپے تو ایسا کما لیتا۔ اس طرح ہر دن ایک ایک غریب کو امیر بنا دیتے۔ یہ طرز زندگی تھی ہمارے اکابر کی، اور آج ہمارے پاس بے مطلب کے پیسے لٹانے کی عادت ہے، کوئی فائدہ نہیں، بس پیسے لٹا دو، پٹاخوں میں لٹا دیے، ڈیکوریشن میں لٹا دیے۔ افسوس کی بات ہے، جو پیسہ آیا لٹا دیے۔ ارے لٹا رہے ہیں تو کم از کم آخرت کا فائدہ تو ہو۔ شادی خانوں پہ خرچ، دعوتوں پہ خرچ، عقیقے پہ نام کے اوپر خرچ، ہر جگہ خرچ۔ مسجد کی جب بات آتی ہے،
जुमा के दिन मान लीजिए अब लोग निकलते हैं, भाई आप कुछ मस्जिद का ताउन करो, 10 रुपये 20 रुपये डालते हैं। हमारे पास मस्जिद के लिए हदिया 10 रुपये, बेटा आइसक्रीम पूछे तो 50 रुपये, बीवी कुछ और मांगे तो 5000 रुपये, और मस्जिद के लिए सिर्फ 20 रुपये। इतनी अहमियत है हमारे पास। आप गौर कीजिए, मदरसे के नाम पर जब लोग मांगते हैं भाई मदरसा है हमारे पास, तलबा पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। पहली बात यह कि मदरसा पढ़ने को कहते हैं, खाने को नहीं कहते। ये भी एक अजीब सा तसव्वुर है। मदरसा बोलते तो लोग बोलते बच्चों को खिलाना। अरे भाई मदरसे में बच्चों को पढ़ाते, पहले पढ़ाते बाद में खिलाते। पढ़ाई का भी खर्च होता, खाली खाने का खर्च नहीं होता मदरसे में, तो वो तवज्जो ही नहीं होती। बहरहाल जब वहाँ देने की बात आती है तो 50 रुपये 100 रुपये, जुमा के दिन मस्जिद में देने की बात आती है 20 रुपये, मस्जिद से निकलते ही 100-200 रुपये यूँ खर्च हो जाते। ये अहमियत है हमारे पास दीन की, इस तरह तो हम खर्च करते हैं। खैर आखिरी बात, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े गनी हैं, अमीर हैं, मगर उसके बावजूद जब आपके खाने और ग़िज़ा की बात आती है तो ऐसी सादगी से खाते कि एक रोटी होती जैतून का तेल होता।